السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج کل ہمارے گھروں میں بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ ہے، جس کی وجہ سے گھریلو زندگی، فیملی والی زندگی پریشان کن ہے۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ نہیں ہے کہ لوگ بڑی بڑی غلطیاں کر رہے ہیں اور جس کی وجہ سے گھروں کا ماحول بگڑ رہا ہے، بلکہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر سخت ایکشن لیتے ہیں اور سخت رد عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے گھر کا ماحول بگڑتا ہے۔ میں آج آپ کو مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چھوٹا سا واقعہ سنانے جا رہا ہوں، جس سے یہ سمجھ میں آئے گا کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں کیسے سکون کو باقی رکھ سکتے ہیں اور فیملی زندگی کیسے خوشحالی کے ساتھ گزار سکتے ہیں۔ یہ واقعہ بہت زبردست ہے، ذرا غور سے سنیے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد صاحب کے پاس رات میں بیٹھا ہوا تھا، کھانے کا وقت ہو گیا، میری والدہ سالن اور جلی ہوئی روٹی لا کر کے ابا کے سامنے میں رکھ دی۔ میں تو اس انتظار میں تھا کہ میرے والد صاحب سخت غصہ کریں گے کیونکہ روٹی جلی ہوئی ہے اور سخت چیخیں گے، چلائیں گے، لیکن میں حیران ہو گیا کہ جب دیکھا کہ والد صاحب سکون سے کھانا کھائے اور اس سے فارغ ہوئے تو میری طرف متوجہ ہوئے اور پوچھنے لگے، بیٹا آج اسکول کے دن کیسا گزرا؟ مجھے یہ معلوم نہیں کہ میں نے کیا جواب دیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میری والدہ کمرے میں آئی اور والد صاحب سے جلی ہوئی روٹی کی معذرت کی۔ تو میرے والد صاحب نے کیا کہا؟ کوئی بات نہیں، بلکہ آج جلی ہوئی روٹی کھا کر کے تو بہت مزہ آیا۔ تو میں تو اور حیران ہو گیا، یہ کیا معاملہ ہے۔ رات میں جب سونے کے لیے جانے لگا تو میں اپنے والد صاحب کے روم میں گیا، سلام کیا اور کہا، ابو آپ سچ بتائیے، کیا واقعی میں آج آپ کو جلی ہوئی روٹی کھا کر کے مزہ آیا؟ تو والد صاحب نے مجھے بیٹھایا اور کہا، بچے دیکھو، ایک دو جلی ہوئی روٹی کھا کر کے نقصان زیادہ نہیں ہوتا ہے، لیکن ہماری سخت بات، ہماری سخت زبان انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے اور ان کے جذبات کو مجروح کر دیتی ہے۔ بچے، ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں بہت ساری چیز ایسی ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہیں اور بہت سارے لوگ بھی ایسے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہیں، لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ جس طرح ہم مکمل نہیں ہیں اسی طرح اور بھی انسان مکمل نہیں ہیں۔ ہمارے قرب و جوار میں رہنے والے لوگوں سے غلطیاں ہو سکتی ہے اور جس طرح مجھ سے غلطی ہوتی ہے، اس لیے میرے بچے، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا اور ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا سیکھو، اس سے رشتے مضبوط بنتے ہیں۔ یہی اصل وجہ ہے کہ ہم لوگ گھروں میں چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کرنا نہیں سیکھتے ہیں۔ اگر گھروں میں رہنے والے تمام لوگ ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کرنا اور ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا سیکھ لیں اور برداشت کرنے کی عادت بنا لیں تو پھر گھروں میں سکون آ جائے گا اور فیملی والی زندگی بہت خوشحالی کے ساتھ گزرے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ پیدا فرما دے۔